اللہ کی پسندیدہ بندے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ابلغ گھوڑے سوار، یہ رسالہ ہے امیر اہل سنت کا، جس میں قربانی واجب ہونے کے لیے کتنا مال ہونا چاہیے اس کا بیان ہے، عیبدار جانوروں کی تفصیل جن کی قربانی نہیں ہو سکتی اس کا بھی بیان ہے، قربانی کے وقت تماشا دیکھنا کیسا اس کا بیان ہے، بکری چھری کی طرف دیکھ رہی تھی، مکھی پر رحم کرنا باعث مغفرت ہو گیا، قصاب کے لیے 20 مدنی پھول، گوشت کے 22 اجزاء جو نہیں کھائے جاتے اس کا بیان بھی اس رسالے میں موجود ہے۔ یہ فقط قربانی کے لیے نہیں، عام دنوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ اس میں درود پاک کی فضیلت جو لکھی ہے سنیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عافیت نشان اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ کے پسندیدہ بندے، یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضری ہے۔ اس سے پہلے جو بیانات گزرے اس میں صابرین یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، تائبین توبہ کرنے والے یہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، مقسطین یعنی عدل والے انصاف والے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، مطہرین یعنی پاک صاف رہنے والے یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں، جو ظاہراً باطناً پاک و صاف رہتے ہیں۔ اسی طرح توکل والے متوکلین جو اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں یہ بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ اسی طرح تقوی والے پرہیزگاری اختیار کرنے والے پرہیزگار لوگ متقین یہ بھی رب عز و جل کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم سنیں گے کچھ آیات جس میں اس چیز کا بیان ہے کہ اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے، تقوی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ متقین کی علامات کیا ہیں؟ اور تقوی کے تعلق سے کچھ مدنی پھول بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ کچھ اچھی اچھی نیتیں ہم کیے لیتے ہیں، حسب حال اللہ نصیب فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 1، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں شارح بخاری حضرت مفتی شریف الحق امجدی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ اعمال کا ثواب نیت ہی پر ہے، بغیر نیت کسی ثواب کا استحقاق یعنی حقدار نہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ جامع صغیر حدیث نمبر 1284 اور جامع صغیر حدیث نمبر 9326، النیت الحسنۃ تدخل صاحبها الجنہ،
اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرے گی. تو اللہ میں نصیب فرمائے کہ ہم ہر نیک جائز اچھے کام سے پہلے نیت کرنے کا اہتمام کریں. جس قدر نیک عمل میں زیادہ نیتیں ہوں گی اجر و ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالی متقین سے، تقوی والوں سے محبت فرماتا ہے. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 ارشاد ہوتا ہے بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ترجمہ کنز الایمان، ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش آتے ہیں. اللہ تعالی نے عہد پورا کرنے والوں کی مدح فرمائی. جو وعدے پورے کرتے ہیں ان کی تعریف فرمائی. تو جو شخص اللہ تعالی کا عہد پورا کرتا ہے، عہد شکنی سے، وعدہ توڑنے سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے، پسندیدہ ہے. جب بندہ رب تبارک و تعالی اور بندوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے تو وہ ہوا کامل متقی، اور انہی لوگوں سے اللہ تعالی محبت فرماتا ہے. تفسیر نعیمی پارہ 3 صفحہ 526 میں مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں تقوی ذریعہ ہے محبوبیت. تقوی ذریعہ محبوبیت ہے. غیر کا مال کھانے میں ضرور گناہ ہے. جو کوئی اپنے مالی، جانی یا عام وعدے یا رب تبارک و تعالی کے وعدے یا نفس کے وعدے جو اپنے آپ سے وعدہ کیا وہ پورے کرے، خدا عز و جل سے ڈرے، گناہوں سے بچے، وہ خدا کا پیارا ہے، یعنی رب عز و جل کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، کیونکہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے نہ کہ گنہگاروں کو. تو اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ پسندیدہ ہیں جو وعدے کرتے ہیں تو پورے کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ سنیے اس کے تعلق سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا متقی وہ ہے جو شرک و کبائر و فواحش سے بچے، شرک سے بچے اور کبیرہ گناہوں سے بچے اور فواحش سے، گندے کاموں سے، گندی باتوں سے بچے. بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے. بعض کا قول ہے تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے. صرف سنے نہیں، صرف بیان نہ کریں ہم، بلکہ ان تعریفات کو پیش نظر رکھ کر میں بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنا محاسبہ کریں کہ ہم متقین میں سے ہیں یا نہیں ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کہ متقی وہ جو شرک سے بچے، کبیرہ گناہوں سے بچے، فواحش سے، گندے کاموں سے بچے. اور کسی نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، اور کسی نے کہا کہ تقوی ہے حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا. اور بعض کے نزدیک معصیت پر اصرار، گناہوں کا مسلسل ارتکاب، اس سے بچنا یہ تقوی ہے. اور طاعت پر، فرما برداری پر، نیکی پر
غرور و تکبر و گھمنڈ کا ترک، یہ تقوی ہے۔ اور بعض نے کہا تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ تقوی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی پیروی کا نام ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا حافظ حکیم مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام معنی باہم مناسبت رکھتے ہیں، اور معال کے اعتبار سے یعنی انجام کے اعتبار سے ان میں کچھ مخالفت نہیں۔ تقوی کے مراتب بہت ہیں۔ عوام کا تقوی ایمان لا کر کفر سے بچنا، متوسطین کا اوامر و نواہی کی اطاعت، اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنا، اور جن باتوں سے روکا گیا اس سے رکنا، اور خواص کا تقوی کیا ہے کہ ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالی سے غافل کرے۔ تو غور کریں، ہم شرک سے بچنے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، اور فواحش گندی حرکتوں سے، گندی باتوں سے، فحش کلامی سے، فحش حرکتوں سے بچنے والے ہیں تو متقی ہیں، اگر نہیں ہے تو متقی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں تو متقی نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کسی سے بہتر نہیں سمجھتے بلکہ ہمارا یہ ذہن ہے میں سب سے برا ہوں، نگاہ کرم ہوں، تو پھر ہم واقعی متقی۔ حرام چیزوں کا جو ترک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کی بجا آوری کرتے ہیں، یہ بھی متقی۔ گناہوں کو ترک کرنے والے، گناہوں پر اصرار کو ترک کرنے والے، اور نیکیاں کر کے بھی تکبر و گھمنڈ اور غرور میں مبتلا نہ ہونے والے، یہ بھی متقی ہیں۔ اور سبحان اللہ کتنی پیاری تعریف ہے یہ کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا مولا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا۔ ہمارے پالنہار اور پروردگار رب غفار عز و جل نے ہمیں جن کاموں سے منع کیا ہوں وہ ان کاموں کے قریب بھی نہ جائیں۔ متقی وہ ہے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتا ہے۔ متقی وہ ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرتا ہے۔ اور سید اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عاشق ماہ نبوت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں تقوی 7 قسم کا ہے، 7 قسم کا ہے تقوی۔ سنیں سمجھیں، اللہ عمل کی توفیق دے، ہمیں متقی بنا دے۔ نمبر 1، کفر سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اور فرماتے ہیں یہ بفضل ہی تعالی، یعنی اللہ تعالی کے فضل سے ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ جو مسلمان ہے وہ کفر سے بچا ہوا ہے، تو ہر مسلمان کو یہ تقوی حاصل ہے کہ وہ کفر سے بچا ہوا ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ سے بچنا، کبیرہ گناہ۔ نمبر 4، صغائر یعنی چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا۔ 5، شبہات سے اعتراض، اعتراض مینز بچنا، ایوائڈ کرنا۔ جو چیز شبہ میں ڈالنے والی ہے، حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کو بھی ترک کر دے جو شبہ میں ڈالتی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ شہوات سے بچنا، بری خواہشات کی تکمیل سے بچنا، یہ بھی تقوی ہے۔ اور نمبر 7، تقوی کی 7ویں قسم سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرما رہے ہیں غیر کی طرف التفات سے بچنا۔ یہ اخص الخواص، جو خاص قسم کے رب کے بندے ہیں ان کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ قرآن پاک ان 7 مرتبوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو کاش ہمیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، ہم متقی ہو جائیں۔ آئیے
رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم متقین کے صفوں میں شامل ہو جائیں. ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، ہو اخلاق اچھا، ہو کردار ستھرا، مجھے متقی تو بنایا الہی، مجھے متقی تو بنایا الہی. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو تقوی کے معنی ڈرنا بھی ہے، بچنا بھی ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے. تو ایماندار جو ہے وہ متقی ہے. اور میرے آقا سید اعلی حضرت نے جو 7 قسمیں بتائیں، جو بد مذہبی سے بچتا ہے وہ بھی متقی ہے، جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے وہ بھی متقی ہے، جو چھوٹے گناہوں سے بچتا ہے وہ بھی متقی ہے، جو شبہات سے بچتا ہے وہ بھی متقی ہے، جو بری خواہشات کی تکمیل کرنے سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچاتا ہے وہ بھی متقی ہے. اللہ ہمیں متقی بنا دے، اللہ ہمیں متقی بنا دے. جو تقوی اختیار کرتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں. ایسوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کے دشمنوں سے مامون و محفوظ فرماتا ہے. جی ہاں، قرآن نے بیان کیا، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ترجمہ کنز الایمان. اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا. جو تقوی اختیار کرے گا، جو متقی ہے، اس کے لیے آخرت ہے، اس کے لیے جنت ہے. جیسا کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133. اعدت للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی ہے کیا؟ جنت. اور متقی شخص ایسا عظمت والا ہے، ایسی شان والا ہے کہ رب تبارک و تعالی متقی شخص کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے. پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186. اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. تقوی اختیار کرنا بڑی ہمت کا کام ہے. ایمان اختیار کرنا بہت بڑی نیکی اور بہت ہمت کا کام ہے. بد مذہبی سے بچنا ہمت کا کام ہے. کبیرہ گناہوں سے بچنا ہمت کا کام ہے. صغیرہ گناہوں سے بچنا ہمت کا کام ہے. شبہات سے بچنا ہمت کا کام ہے. بری خواہشات سے بچنا ہمت کا کام ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ارشاد ہوتا ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے. متقی شخص اللہ تعالی کا دوست بن جاتا ہے. پارہ 10 سورہ توبہ کی آیت نمبر 4. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. متقی کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات کی خوشخبری ہے. پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 63-64.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ متقی شخص کی رب تبارک و تعالی تائید فرماتا ہے، امداد فرماتا ہے۔ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 128 ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور ڈر والوں کا دوست اللہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے، کس سے؟ دوزخ سے۔ یہ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 72 ہے، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یہ پارہ 30 سورہ لیل کی آیت نمبر 17 ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار۔ متقی کے اعمال کی اصلاح ہو جائے گی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، یہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 70-71، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور سیدھی بات کہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کا اعزاز ہے، اکرام ہے۔ پارہ 26 سورہ حجرات آیت نمبر 13، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو تفسیر خزائن العرفان میں بیان ہوا، مدار عزت و فضیلت کا پرہیزگاری ہے۔ مال، دولت، شہرت، یہ عزت و فضیلت کا مدار نہیں۔ فلاں کاسٹ ہے، فلاں برادری ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، فلاں زبان بولتا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے، وہ زیادہ پرہیزگار ہے، نہیں۔ جو زیادہ پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کے لیے عزت ہے، اس کے لیے فضیلت ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا آخرت کی ہولناکیوں سے اور وہاں کے شدائد سے نجات پائے گا، دنیا میں رزق حلال نصیب ہوگا، جیسا کہ پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ تو دنیا اور آخرت کی سعادت مندیاں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی۔ کاش ہمیں بھی تقوی اختیار کرنا نصیب ہو جائے، متقیوں کی ہم بھی نقل کریں، ان کے سے انداز اختیار کریں۔ سنن ابی داؤد شریف حدیث نمبر 3512، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرے گا وہ ان میں سے ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی مرآت جلد 6 صفحہ 109 پر اس کی شرح میں فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں کفار، فاسق کو بدکار کیسے لباس پہنے، ان کی سی شکل بنائے، قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا، اور جو متقی مسلمانوں کی سی شکل بنائے، ان کا لباس پہنے، وہ کل قیامت میں انشاءاللہ متقیوں کے زمرے میں اٹھے گا۔
جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے روز متقیوں میں اٹھے، وہ متقیوں کی سی شکل بنائے، متقیوں کے سے لباس پہنے. اور متقی جو ہے اس کے لیے تو کہا گیا کہ تمہارا کھانا متقی کھائیں. متقی کے لیے کہا گیا کہ اس سے مشورہ کیا جائے، یہ مشورے کا اہل ہے. ہر ایک سے مشورہ نہیں کرنا ہوتا، متقی سے کرنا ہوتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، طبرانی اوسط حدیث نمبر 3960، علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر ہے، اور تمہارے دین کا بہترین عمل تقوی یعنی پرہیزگاری ہے. اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. متقی اس کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. ان اللہ یحب المتقین، اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. کوئی علامت ہوگی پرہیزگاری کی؟ جی ہاں ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حدود شرعیہ کی پابندی یہ متقی ہونے کی علامت ہے. حتی الامکان راہ خدا میں مال لٹانا یہ بھی متقی کی علامت ہے. ایفائے عہد یعنی وعدوں کا پورا کرنا یہ بھی متقی کی علامت ہے. قناعت یعنی جو کچھ مل جائے اس پر وہ صابر و شاکر رہے، یہ قناعت ہے. یہ بھی متقی کی علامت ہے. 4 علامت ہے. ذرا غور کریں آپ بھی، میں بھی غور کرتا ہوں. ہم متقی ہیں کیا؟ ہم شریعت اسلامیہ کی جو حدود ہیں اس کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم حتی الامکان اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں؟ اپنی زوجہ پر خرچ کرے، بچوں پر خرچ کرے، پڑوسیوں پر خرچ کرے، بہن بھائیوں، خالاؤں پھپھیوں پر، نانا نانی دادا دادی پر خرچ کرے، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. جامعات، مدارس، مساجد کی تعمیرات میں دین کی خاطر خرچ کرے، یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. لوگوں کو کھلانا پلانا یہ بھی راہ خدا میں خرچ کرنا ہے. کیا وعدوں کو ہم پورا کرتے ہیں؟ کیا ہم قناعت اختیار کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو پھر ہم متقی ہیں، اور نہیں کرتے تو ہم متقی نہیں ہیں. تو تقوی کے لوازمات میں سے عہد کا پورا کرنا بھی ہے، حرام چیزوں سے بچنا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری بھی ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لے کر آئے اس پر عمل کرنا بھی ہے. تو اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے. تفسیر روح البیان میں کتنا پیارا مدنی پھول ہے کہ محبوب ہو کر کبھی محب ہونے کا اعلان کرتا ہے اور کبھی محبوب ہونے کا. یاد رہے مقام محبوبیت اعلی مقام ہے، بہت اعلی مقام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی بندہ محبوب ہو جائے. حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، اگر مقام محبوبیت سے کوئی اعلی مقام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حبیب اللہ نہ کہا جاتا. بہت اعلی مقام. تو تقوی اختیار کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو رب کی بارگاہ میں پسندیدہ ہیں. تقوی جو اختیار کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ نے سنا، وہ دشمنوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے، اس کو جنت عطا کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی متقی شخص کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے، اس کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. متقی اللہ کا دوست ہے. متقی کو دنیا اور آخرت میں نجات کی بشارت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کی تائید و امداد فرماتا ہے. آتش دوزخ سے متقی لوگ بچائے جائیں گے، ان کے اعمال کی اصلاح کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کے ہاں ان کا اعزاز و اکرام ہے. آخرت کے ہولناکیوں اور شدائد سے متقی لوگ پناہ پائیں گے، نجات پائیں گے. اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دے. بہت ساری حکایات بھی تقوی کے تعلق سے ہیں، مگر سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے کہ بزرگوں نے کیسے کیسے وہ
تقوی اختیار کیا، کس کس انداز سے تقوی اختیار کیا۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بہت پیارے مدنی پھول عنایت فرمائے۔ عیون الحکایات یہ بہت پیاری کتاب ہے اور اس کے اندر بہت حکایات ہیں۔ اس میں ایک حکایت بہت طویل ہے، اس میں ایک حصہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم نے قبرستان والوں کو کہا، اے قبر والو، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری عورتوں نے شادی کر لی، یہ تو تمہارے بعد ہماری خبر ہے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ پھر آپ زندوں کی طرح متوجہ ہوئے، فرمایا اے لوگوں، اگر ان مرنے والوں کو کلام کرنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے بے شک بہترین زاد راہ تقوی ہے، تقوی۔ ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، یا اپنے شہر کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ، کچھ نہ کچھ خرچہ ساتھ لیتے ہیں نا، کچھ انتظام کرتے ہیں نا۔ آخرت کا طویل ترین سفر، موت ہزاروں سال، نہ جانے کتنے سال قبر میں رہیں گے، قیامت کا 50,000 سالہ دن، پل صراط کا ہزاروں سال کا راستہ، پھر کہیں جا کے جنت میں جس کو اللہ چاہے گا داخل فرمائے گا۔ اتنا طویل سفر ہے، کوئی توشہ ہے ساتھ میں، کوئی خرچہ ہے ساتھ میں؟ درہم، دینار، ریال، ڈالر، سونا چاندی نہیں، نیکیاں، نیکیاں، تقوی، پرہیزگاری، یہ آخرت کے سفر کا توشہ ہے، یہ خرچہ ہے وہاں کا۔ اللہ ہمیں اپنے متقی لوگوں میں سے کر دے۔ پیر و مرشد کے طفیل، کاش ہم متقی ہو جائیں۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا مولا، واسطہ میرے پیر و مرشد کا، مجھ کو تو متقی بنا یا رب، یا رب، آمین۔ کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، کون توجہ کرتا ہے؟ غفلت، غفلت، جہالت، جہالت، دینی لوگوں سے دوری، نیک لوگوں سے دوری، دینی کتب سے دوری، مدنی چینل سے دوری، پھر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر؟ ہم متقیوں کی صحبت اختیار نہ کریں، متقیوں کے احوال نہ پڑھیں، تقوی کا بیان جہاں ہے اس کا مطالعہ نہ کریں، تو کیسے متقی بنیں گے بھائی؟ منہاج العابدین پڑھیں، تقوی پڑھنا ہے تو تقوی کیا ہے؟ احیاء العلوم پڑھیں، امام غزالی نے لکھا کیا تقوی ہے؟ تقوی کو اختیار کرنے والوں کی حکایات پڑھیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نور العرفان میں تقوی کے تعلق سے بہت مدنی پھول عنایت فرمائے، کچھ جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ اب لکھتے ہیں، مومن متقی کا سونا بھی عبادت ہے۔ مومن متقی بندے دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ قیامت میں متقی لوگ عرش کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، وہاں سے ان کو جنت نظر آتی ہوگی۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں، متقی مومن سے دنیا ہی میں جنت قریب ہے، مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لکھتے ہیں، خدا کا ہر ڈر تقوی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈر جو اطاعت الہی کا ذریعہ بن جائے وہ تقوی ہے، وہ تقوی ہے کہ اللہ سے ڈر کر بندہ اللہ کی اطاعت کرے، کہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور نماز بھی نہ پڑھے، روزہ بھی نہ رکھے، حج بھی نہ کرے، حالانکہ استطاعت ہے، حالانکہ صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، معاذ اللہ بدکاری کرتا ہے، شرابیں پیتا ہے، نت نئے گناہ کرتا ہے، نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، کہ ہم بھی اللہ سے ڈرتے، تو کیا ڈرتا ہے بھائی اللہ سے؟ گناہ کیوں نہیں ترک کرتا؟ تو مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں کہ خدا کا ہر ڈر تقوی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ڈر جو اطاعت الہی کا ذریعہ بن جائے، ورنہ شیطان بھی خدا سے ڈرتا ہے مگر وہ مومن نہیں ہے، شیطان متقی نہیں ہے۔ رب سے ڈر 4 طرح کا ہے۔ گناہ کرنے پر سزا سے ڈرنا، یہ ایک قسم کا ڈر ہے۔ نیکی کر کے ڈرنا
کہ کہیں قبول ہونے سے رہ نہ جائے، رد نہ کر دیا جائے۔ اللہ کی عظمت سے ڈرنا، اس کے وعدوں کے خلاف ہونے سے ڈرنا، یا فقط ہیبت سے ڈرنا۔ لکھتے ہیں متقی مومن قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ، تقوی اختیار کرنے والوں کو یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ قیامت کے روز وہ شفیع روز قیامت، نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ روح البیان نے فرمایا، مفتی صاحب نور العرفان تفسیر میں لکھ رہے ہیں، قیامت میں بعض متقیوں کا حساب بالکل نہ ہوگا، بعض کا حساب پسے پردہ ہوگا، رب ان سے حجاب نہ فرمائے گا، ان کی شفاعت قبول کرے گا، ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں متقی لوگ جنت کے مالک ہیں، دائمی مالک ہیں، جنت کے صرف متقی مالک ہیں۔ متقی جسمانی وہ ہے جو نیک اعمال کرے، دل سے متقی وہ ہے جس کے دل میں اللہ والوں کا ادب ہو۔ لکھتے ہیں قیامت میں مومن متقی چین میں ہوں گے، نہ انہیں سورج کی گرمی ستائے، نہ زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہو، نہ غم، نہ رب کا عتاب ہو، نہ فرشتوں کی لعن طعن، نہ قیامت کی گھبراہٹ، کیونکہ یہ حضرات دنیا میں بے چین رہے۔ دنیا میں خوف خدا کی بے چینی قیامت کے چین کا ذریعہ ہے۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں مومن متقی کو بڑھاپے کی بدحواسی سے محفوظ رکھا جائے گا۔ بڑھاپے میں حال کیا ہوتا ہے؟ بدحواسی چھا جاتی، ہٹاپا، بڑھاپا، یک بڑھاپا و صد عیب، بڑھاپے کی وجہ سے سینکڑوں عیب پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو مومن متقی ہے بڑھاپے میں بدحواسی سے محفوظ رہتا ہے۔ اور مفتی صاحب نے لکھا کہ حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احترام یہ بھی تقویٰ ہے، کیونکہ یہ بھی شعائر اللہ ہے، اور شعائر اللہ کی حرمت دلی تقویٰ ہے۔ ایمان جڑ ہے، تقویٰ اس کی شاخیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان بے لباس ہے۔ ایمان کا لباس کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ ایمان کا لباس ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے کہ وہ مسلمان ہے مگر تقویٰ اختیار نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین آمین آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی پسندی